آقا کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ میرے کریم سے گر اعلیٰ حضرت نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، ارے بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، جو نبی کے در کے ٹکڑے کھاتے ہیں، جن کی جھولی میں میرے آقا کے در کی خیرات ہے، ان کی نظر یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، ارے لاکھ مانگو کروڑ دے۔ یہاں کروڑ لفظ یہ صرف قافیہ پورا کرنے کے لیے آیا ہے، ورنہ اس در کی تو خیرات اتنی ہے، ایک دیہاتی آیا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں آیا ہے، میرے نبی نے پوچھا کیوں آئے ہو، کہنے لگا غلام بنا لیں، غلام بنا لیں، میں اس در کا نوکر ہونے آیا ہوں، غلام کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اس نے میرے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا ہے، جاتے ہوئے کہنے لگا آقا بڑا غریب ہوں، آقا بڑا غریب ہوں، سونا کچھ عطا کر دیں، میرے محبوب نے بکریوں کا ایک ریوڑ اس کے ساتھ کر دیا، وہ اب جب اپنے گاؤں جا رہا ہے، جھومتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے، اے دنیا والو آ جاؤ اس در کے فقیر ہو جاؤ، یہ اتنا دیتے ہیں، پھر زندگی بھر مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، یہ اتنا دیتے ہیں۔ اسی بارگاہ میں حضرت جابر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، میرے نبی نے کہا اے جابر بول، لب کھول، حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا یہ تو فرمائیے اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، دوست توجہ کرنا، وہ نقشہ تو ذہن میں لا، یہ الفاظ وہ ہیں جو حضرت جابر پڑھ رہے ہیں، میرے نبی اپنی مقدس سماعتوں سے سن رہے ہیں، میں حضرت جابر کی سنت ادا کر رہا ہوں، آپ محبت سے نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں آقا مجھے خبر دیجئے، جب اللہ کریم نے یہ زمین بنائی ہوگی، آسمان بنائے ہوں گے، فرش بچھائے ہوں گے، عرش سجائے ہوں گے، یہ ستارے چمکائے ہوں گے، یہ چاند
بعد یہ چاند بنایا ہوگا، سورج بنایا ہوگا، لوح و قلم، ارب و عجم، شمس و قمر، شجر و حجر، باغ و بہار، گل و گلزار، خشک و تر، کائنات کے والی جب رب ذوالجلال نے یہ 14 طبق بنائے ہیں، سونا میرا سوال یہ ہے، رب ذوالجلال نے یہ جہان بنانے سے پہلے، یہ جہان بنانے سے پہلے سب سے پہلے کس کو بنایا تھا؟ اللہ اکبر عزیزان من، مجھے جلدی سے چلنا ہے، مجھے جلدی سے چلنا ہے۔ حضرت جابر کے اس سوال پر ایک لمبی گفتگو بنتی ہے، مگر ایک جملہ کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا سوال یہ امت کو بتا رہا ہے، امت کو سنا رہا ہے، یہ عقیدہ دے کے جا رہا ہے۔ اے نبی کے عاشقوں، اے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں، یہ پیچھے والے لگتا ہے میرے ساتھ نہیں، پیچھے والے بھی کہیں گے سبحان اللہ، یہ سارے ایک بار بولیں گے سبحان اللہ۔ حضرت جابر یہ عقیدہ دے کے جا رہے ہیں، اے لبیک لبیک کرنے والوں، عقیدہ تمہارا سچا ہے، مہر میں لگا رہا ہوں، میرا نبی وہ ہے جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو آنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ازل سے ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آپ عرض کرتے ہیں آقا یہ تو بتائیں سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ میرے نبی کے لبوں پہ تبسم آ گیا، میرے محبوب نے فرمایا اے جابر تیرا سوال یہ ہے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ سب سے پہلے کس کو بنایا؟ سب سے پہلے کس کو بنایا؟ اور تیری خوش قسمتی یہ ہے پوچھتا بھی اسی سے ہے جو سب سے پہلے بنایا۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، سرکار کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا اے جابر اے جابر اے جابر یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور النبی کا من نورہ۔ فرمایا اے جابر جب اللہ نے یہ زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنائے، فرمایا سارے جہان سے پہلے تیرے نبی کا نور بنایا، تیرے نبی کا نور بنایا۔ آقا تب منظر کیا تھا؟ میرے نبی نے اب وہ منظر پیش کیا ہے، فرمایا لم یکن لم یکن لم یکن فی ذالک الوقت لوح۔ نا پھر بولے سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کے لفظ ہیں جو میرے نبی کی زبان سے نکلے ہیں، اس زبان سے نکلے ہیں جس زبان سے جب میرا نبی بولے یا تو نبی کا فرمان بنتا ہے یا خدا کا قرآن بنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان من، میرے آقا نے فرمایا لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ارض ولا سماء ولا ملک مقرب ولا نبی مرسل او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا اے جابر جب اللہ نے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے بنایا، توجہ چاہوں گا میرے آقا کریم آپ فرما رہے تھے اے جابر جب اللہ نے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے بنایا تھا اس وقت نہ زمین تھی، نہ زمان تھے، نہ مکی، نہ مکہ، نہ چنی، نہ چنا، نہ دہن، نہ زبان، نہ جسم، نہ جان، نہ منزل، نہ نشان، نہ کیف، نہ بستی، نہ ہستی، نہ سماعت، نہ سمک، نہ افلاک، نہ فلک، نہ شجر، نہ حجر، نہ برق، نہ سمر، نہ احجار، نہ احجار، نہ قدسی تھے، نہ نوری تھے، نہ ملائک تھے، نہ جبریل تھا، نہ
نہ خلیل تھا، نہ موسیٰ تھے، نہ کلیم تھا، کچھ بھی نہ تھا، آقا پھر کیا تھا؟ فرمایا جابر بات ایک ہی ہے کہ اس وقت یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میں جلدی سے اس کو آگے لے چلتا ہوں، بات کو آگے چلاتے ہیں۔ وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے کائنات بنا لی، کائنات بنانے سے پہلے منظر یہ تھا، وہ نور تھا میرا نبی، اس کی تنویر تھا، وہ مصور تھا میرا نبی، اس کی تصویر تھا، وہ احد تھا یہ احمد تھا۔ اللہ اکبر، میرا نبی اللہ اللہ کرتا رہتا، نور مصطفیٰ اللہ اللہ کی ثنائیں کرتی ہیں، نور مصطفیٰ اللہ 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 احد احد کے نغمے پڑھتا ہے، اور خدا مصطفیٰ 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 سبحان اللہ اکبر، خدا مصطفیٰ 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 کرتا رہتا ہے۔ پھر مجھے کہنا پڑے گا خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے۔ اللہ اکبر، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، بس محمد کا خدا جانے، مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، محمد کا خدا جانے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب میں مصطفیٰ مصطفیٰ کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، میں تیرا نام لیتا ہوں لیتا رہوں گا، لیکن اے محبوب میری قدرت کی منشا یہ ہے تیرا نام لینے کے لیے ابو بکر بھی بنا دوں، تیرا نام لینے کے لیے کوئی ابو بکر بھی بنا دوں، کوئی عمر فاروق بھی بنا دوں، کوئی علی المرتضیٰ بھی بنا دوں، کوئی حسین بھی بنا دو، تیرا نام لینے کے لیے گرم پتھروں پہ لیٹ کر حلق پہ تیغ رکھا کے زبان پہ کولے رکھا کے تیرا نام لینے والا کوئی بلال بھی بنا دو، بنا دو۔ اے محبوب میری قدرت کی منشا یہ ہے انہوں نے تجھے دیکھا ہے، یہ دیکھ کر تجھے مانتے رہے جانتے رہے، کوئی ایسے بھی نہ بنا دو جنہوں نے دیکھا بھی نہ ہو، جو مارے بھی کھائے سینے پہ تیرے نام پہ گولیاں بھی کھائے، جو بچے بھی لٹائے جو جانے بھی لٹائے، پھر بھی ہاتھوں کو اٹھا کر یہی کہتے رہے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اے محبوب میری قدرت کی منشا یہ بن گئی ہے، پھر رب ذوالجلال نے اس نور سے اس نور اول سے کہا اے محبوب ذرا اپنے نور کی کچھ کرنیں تو دے،
مولا کیا کرے گا؟ فرمایا ایک کرن سے چاند بناؤں گا، ایک کرن سے چاند بناؤں گا، ایک کرن سے سورج کو چمکاؤں گا، یہ ستارے بناؤں گا، اسی نور سے یہ جہان کو روشن کروں گا، جنتیں سجاؤں گا، نوری بناؤں گا، اسی نور سے اے محبوب تجھے اپنے نور سے چمکایا ہے، جہان تیرے نور سے سجاؤں گا، یہ جہان تیرے نور سے۔ اے محبوب یہ جو ستاروں میں نزہت ہوگی یہ تیرے جلووں کی خیرات ہوگی۔ حضرت جابر بن سمرہ میرے آقا کی بارگاہ میں ہے، رات کا منظر ہے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا، آپ کہتے ہیں میری قسمت میرا وقت سمر گیا، اس رات مجھے آقا کی بارگاہ میں رہنے کا موقع مل گیا۔ کیا مقدر تھے ان کے صحابہ، وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا نام لیتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں حاضر تھا، میں آقا کی بارگاہ میں حاضر تھا، 14ویں رات کا چاند تھا، 14ویں رات تھی، میرے نبی اب یہ محبت سے حدیث سننے والی ہے، پیار سے اپنے سینوں کو عشق رسول سے معمور کر لیجئے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے نبی سرخ دھاری دار حلہ زیب تن کر کے میرا نبی آرام گج بج کے سبحان اللہ، بآواز بلند سبحان اللہ۔ پتہ چلا صحابہ دین صرف نماز کو نہیں سمجھتے تھے، روزے کو نہیں سمجھتے تھے، حج و زکوٰۃ کو نہیں سمجھتے تھے، صحابہ تو میرے نبی کے ہر انداز، ہر عادت کو بھی دین سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی ادا کو بیان کیا۔ حضرت جابر نے سرخ داری دار حلہ زیب تن کر کے میرے آقا آرام کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے نبی نے آنکھیں بند کی ہیں، میں نے کھولی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ ہم آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے، آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ حضرت حسان کہتے ہیں مجھے ایک طریقہ ہاتھ آ گیا تھا، جب میں نے دیکھنا ہوتا میں انگلیوں کی اوٹ سے اس ماہ منیر کو دیکھا کرتا، کہیں اس کے جلووں سے، کہیں اس کے جلووں کی حرارت سے میری آنکھوں کی روشنی ختم نہ ہو جائے، یہ بات اس طرف چل نکلی تو دور جائے گی۔ حضرت جابر کی بارگاہ میں پلٹتے ہیں، آپ کہتے ہیں رات کا منظر ہے، میرے نبی آرام کر رہے ہیں، تو میں نے کہا آج موقع غنیمت ہے، آج جتنی بہاریں لوٹنی ہیں لوٹ لیں، آج جتنی بہاریں لوٹنی ہیں لوٹ لے، آج محبوب موج میں ہے، آج کرم کے دریا گتائے جا رہے ہیں، آج دیدار کے جام پلائے جا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے آنکھیں لگا دی محبوب کے رخ پر، اچانک میری نگاہ اٹھی، دیکھا آسمان پر 14ویں رات کا چاند جگمگا رہا ہے، 14ویں رات کا چاند جگمگا رہا ہے۔ اچانک میرے دل سے صدا آتی ہے، اے جابر آج اندازہ تو کر، آج اندازہ تو کر، آج اندازہ تو کر، آج اندازہ تو کر، چاند وہ حسین ہے کہ چاند یہ حسین۔ بولیں گے پیچھے والے بھی سبحان اللہ، آخری بندے تک ہر شخص پکارے سبحان اللہ۔ جابر عرض کرتے ہیں میرے دل سے صدا آتی ہے، اے جابر آج اندازہ تو کر، آج موازنہ تو کر، آج مناظرہ تو کر، آج موازنہ تو کر، چاند وہ حسین ہے کہ چاند یہ حسین ہے۔
وہ چاند بھی شباب پر، یہ چاند بھی شباب پر، حسن اس میں بھی ہے، حسن اس میں بھی ہے، جمال اس میں بھی ہے، جمال اس میں بھی ہے، کمال اس پر بھی ہے، کمال اس پر بھی ہے۔ وہ آج 14ویں رات کا چاند ہے، پورے شباب پہ چاند ہے، ادھر رخ مصطفیٰ ہے، بڑا سمان کا چاند ہے، ادھر رحمان کا چاند ہے، اوپر آسمان کا چاند ہے، ادھر مدینے کا چاند ہے۔ حضرت جابر آپ کہتے ہیں میں کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، پھر ادھر دیکھتا ہوں، پھر ادھر دیکھتا ہوں، چند لمحے گزرے ہوں گے، میرے دل سے صدا آتی ہے، اے جابر، اے جابر کیا سوچ رہا ہے چاند کو حسین کہ یہ حسین، اے جابر تجھے کہنا پڑے گا وہ جو چاند ہے نا نبی کے قدموں کی خیرات لے کے چمک رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء سنت۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، هو الاول، ہر شام میں اول، ہر شام میں اول، رب ذوالجلال نے پھر جہان بنایا، سورج بنایا، میرا نبی اول، توجہ رکھیے گا، میرا نبی اول، سورج بعد میں، میرا نبی اول، چاند بعد میں، میرا نبی اول، حجر بعد میں، میرا نبی اول، شجر بعد میں، میرا نبی اول، عرب بعد میں، عجم بعد میں، نوری بعد میں، قدسی بعد میں، جنت بعد میں، میرا نبی اول، میرا نبی اول، کائنات بعد میں، میرا نبی اول، کائنات بعد میں، میرا نبی اول، موت بعد میں، حیات بعد میں، یا یوں کہہ لیجئے یہ دن بعد میں، یہ رات بعد میں، دن ہوتا ہے رخ مصطفیٰ پہ درود پڑتا ہے، شب آتی ہے تو نبی کی زلفوں کو سلام کہتی ہے۔ نبی کے قدموں کی خیرات، یہ زمانہ، یہ جہان، رب نے فرمایا محبوب اول تو ہے، مقصود بھی تو ہے، سبب تخلیق کائنات بھی تو ہے، تجھے نہ بناتا لولا کلمہ خلقت الافلاق، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی لولا کلمہ خلقت الافلاق، محبوب میں نہ بناتا، افلاق نہ بناتا، اشجار نہ بناتا، احجار نہ بناتا، کچھ نہ بناتا جو تجھے نہ بناتا۔ پتہ لگا کہ ساری کائنات بزم میلاد مصطفیٰ ہے، محبوب نے آنا تھا تو کائنات بنائی گئی، محبوب نے آنا تھا، اب رب نے جہان بنا لی، بنا کے اب رب نے فرمایا مجھے 2 جلسے کرنے ہیں۔ پہلا جلسہ فرمایا فرشتوں تمام ارواح کو لے آؤ، مومنوں کی روحیں بھی آ جائیں، مشرکوں کی روحیں بھی آ جائیں، ولیوں کی روحیں، نبیوں کی روحیں، غوثوں کی روحیں، ساری کائنات کے ارواح کو اکٹھا کر کے اب رب نے ایک خطاب کیا ہے، الستو بربکم، اے بندو تمہارا خدا کہہ رہا ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ خود کو منوا رہا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کوئی نہیں، آدم بھی موجود ہے، حضرت نوح بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم خلیل بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ بھی موجود ہے، حضرت عیسیٰ بھی موجود ہیں، حضرت یحییٰ و زکریا بھی موجود ہیں، شانوں والے موجود ہیں، مگر بولا کوئی نہیں۔ اچانک ایک صدا آئی، آپ کی بھی ایسی صدا آئے کہ دل خوش ہو جائے، ایک صدا آئی، بلا کائنات کے پالنے والے، کائنات کے بنانے والے،
اس میں شک نہیں ہے تو ہی رب ہے، تو ہی رب ہے، اس میں شک نہیں ہے، لا ریب تو ہی رب ہے، تو رب ہے، ہاں مولا تو رب ہے، وہ صدائی ہے۔ پھر آدم بھی بولے بلا، پھر نوح بھی بولے بلا، پھر یحییٰ بھی بولے بلا، پھر نبی بھی بولے بلا، ہم بھی بولے تم بھی بولے بلا، ساری خدائی بولی بلا بلا، تو ہی رب ہے۔ وہ آواز کس کی تھی، وہ صدا کس کی تھی، جس نے خدا کا ہونا ہمیں بتایا ہے۔ تفسیر اٹھا کے دیکھو، وہ صدا، وہ آواز، وہ نغمہ حق سب سے پہلے تیرے میرے نبی نے پکارا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو نے قبل از دو جہاں شان تجلی دیکھی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تو نے قبل از دو جہاں شان تجلی دیکھی، عرش سجتا ہوا بنتی ہوئی دنیا دیکھی، عرش سجتا ہوا بنتی ہوئی دنیا دیکھی، تیرے سجدے پہ جھکی سارے رسولوں کی جبین، تیرے سجدے پہ جھکی سارے رسولوں کی جبین، سب نے اللہ کو مانا تیری دیکھا دیکھی، سب نے اللہ، آدم نے مانا اس لیے مانا کہ مصطفیٰ نے مانا، مصطفیٰ پکارے کہ تو رب ہے، ابراہیم پکارے، ابراہیم پکارے، نوح پکارے، سب نے مانا۔ آؤ حضرت مجدد الفسانی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ مکتوبات شریف میں آپ کہتے ہیں ایک دن میں نے رب سے بات کی تھی، عرض کیا تھا اے بارے الہ میں تجھے مانتا ہوں، میں تجھے مانتا ہوں، میں تجھے رب کہتا ہوں، مگر اس لیے رب نہیں کہتا کہ تو کعبے کا رب ہے۔ بڑا جملہ دے کے جا رہا ہوں، اپنے دامن پھیلا لیجئے۔ حقیقت ہمارے بزرگوں نے ہمیں دین کیا سکھایا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میں اس لیے نہیں مانتا، تو زمینوں کا رب ہے، آسمانوں کا رب ہے، شجر و حجر کا رب ہے، برگ و ثمر کا رب ہے، سب بجا کہ تو جہانوں کا رب ہے، تو رب العالمین ہے، یہ بجا ہے عرش کا تو رب، فرش کا تو رب، موجودات کا تو رب، جمادات کا تو رب، احجار کا تو رب، اشجار کا تو رب، اس میں شک نہیں ہے۔ آدم کا تو رب ہے، خلیل کا تو رب ہے، نوح کا تو رب ہے، نجی کا تو رب ہے، ساری کائنات کا تو رب ہے۔ میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں، مگر مولا میں نے تجھے ان سب کی وجہ سے نہیں مانا۔ آواز آتی ہے اے احمد فاروقی ذرا یہ تو بتا پھر مجھے کیسے مانا ہے؟ آپ اپنا جواب عرض کرتے ہیں اے بارے الہ تجھے بس اس لیے مانتا ہوں تجھے میرے نبی نے مانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تجھے میرے نبی نے مانا ہے، تجھے وہ مدینے والے نے کہا ہے وہ رب ہے۔ مدینے والا کہتا رہا وہ رب ہے مولا، ہم نے تجھے دیکھا تو نہیں، ہم نے تجھے دیکھا تو نہیں، دیکھ کے آنے والا،
دیکھ کے آنے والا کہتا رہا وہ ہے ہم نے نبی سے سنا تو مانا جبریل کو اترتے نہیں دیکھا جبریل کو اترتے نہیں دیکھا آقا نے فرمایا جبریل آیا ہے ہم نے مانا آیا ہے یہ قرآن کی آیتیں ہیں یہ آیتیں ہیں مولا یہ آ کے ہمیں جبریل نے نہیں سنائی ہیں یہ آ کے ہمیں کسی اور نے نہیں دی ہے مولا عرش سے تو نے نہیں ہمیں دی ہے یہ قرآن کی آیتیں ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے یہ تیری کتاب ہے ہم مانتے ہیں فقط اس لیے مانتے ہیں نبی کی زبان سے نکلا ہے یہ خدا کا کلام ہے یہ خدا کا کلام ہے یہ خدا کا کلام ہے مولا ہم تو نبی کی ذات کو دیکھتے ہیں تجھے مانتے ہیں تو نبی کے لیے خود خدا بھی یہی کہتا ہے اے بندو میرے تک آنا ہے در مصطفیٰ پہ آؤ مجھے ملنا ہے در مصطفیٰ پہ آ جاؤ مجھ سے ناتا جوڑنا ہے در مصطفیٰ سے ناتا جوڑ لو مجھ سے پیار کرنا ہے نبی سے پیار کر لو میرا بننا ہے اس کے ہو جاؤ اس کے ہو جاؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبے کے حرم کے صحن میں کھڑے ہیں صلح حدیبیہ کا موقع میرے آقا نے بھیجا فرمایا جاؤ عثمان جا کے کہہ دو ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں ہم کعبے کا طواف کریں گے کافروں سے کہہ دو رستے کھول دیں کافروں سے کہہ دو جنگ نہ کریں ہم امن سے چلے جائیں گے کعبے کو تک کے ہم زیارت کر کے چلے جائیں گے حضرت عثمان گئے ہیں کافر کہنے لگے قریش کہنے لگے اے عثمان یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی کو آنے دیں ہم آقا کو آنے دیں ہم تیرے نبی کو آنے دیں مکے میں نا یہ ناممکن بات ہے لیکن تو ہمارا ویر لگتا ہے تو ہمارا بھائی لگتا ہے تو ہمارا نسب میں عزیز لگتا ہے تو آ گیا ہے وہ دیکھ کعبہ ہے تو آ گیا ہے وہ دیکھ کعبہ ہے جا کعبے کو تک لے طواف کر لے آب زمزم پی حجر اسود کو چوم لے اے عثمان تجھ پہ پابندی نہیں ہے تو آ گیا ہے کعبے کو تک لے طواف کر لے اے عثمان تجھے اجازت ہے خدا کی قسم مدارج النبوت میں حضرت شیخ لکھتے ہیں حضرت عثمان نے کعبے کی طرف اپنی پشت کر دی اور فرمایا اے مکے والو اے قریش والو اے عرب والو اے کافرو کیا سمجھتے ہو ہمارا ایمان کعبے سے شروع ہوتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو ہمارا ایمان آب زمزم سے شروع ہوتا ہے کیا یہ سمجھتے ہو ہمارا ایمان حجر اسود سے شروع ہوتا ہے فرمایا نا یہ غلط فہمی اپنی دور کر دو ہمارا ایمان کعبے سے نہیں یار کے قدموں سے شروع ہوتا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد آقا کی آمد پیارے کی آمد سرکار کی آمد اللہ اکبر پھر مجھے کہنا پڑے گا جس طرف وہ نظر نہیں آتے جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کعبہ اے کافروں سن لو کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں کیا سمجھتے ہو ہمارا ایمان کعبے سے شروع ہوتا ہے فرمایا ہمارا ایمان یار کے قدموں سے شروع ہوتا ہے سب نے اللہ کو مانا تیری دیکھا
میرے نبی نے بلا کہا تو آج یہ جو رب رب ہو رہی ہے، آج یہ جو کائنات میں اللہ اللہ ہو رہی ہے، کہ اس میرے نبی کی صدائے دل نواز کی برکت ہے، میرے محبوب کی صدائے دل نواز کی برکت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا شریعت کا اصول ہے، کہ حدیث ہے کہ جو نیکی کی طرف لگا دے، جو کسی کو پڑھا دے، کو علم نافع پڑھا دے، جب تک وہ پڑھتا رہے گا پڑھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ توجہ چاہوں گا، ایک جملہ محبت والا، کہ جو نیکی کی طرف بلائے، جو کسی کو رب رب پہ لگا دے، شیخ اپنے مرید کا دل پھیر دے، وہ جب تک پھرا رہے گا وہ اللہ اللہ کرتا رہے گا، اس کا ثواب شیخ کو بھی ملتا رہے گا، شیخ کا اکاؤنٹ چلتا رہے گا نیکی والا۔ استاد شاگرد کو پڑھا دے، استاد کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آتی رہیں گی، اس سے جتنے دیے جلیں گے اس سے اس کا من بھی روشن ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر، کبھی غور کیا ہے، کہتے ہیں آج شاگرد اگر نیک ہو جائے تو کہتے ہیں استاد بڑا اچھا، مرید کوئی اچھا ہو جائے تو کہتے ہیں مرشد اس کا بہت اچھا، اس کا پیر بہت اچھا ہے، نام اس کا لیا جاتا ہے جو اصل ہے۔ تو یہ جو کائنات میں آدم نے اللہ اللہ کی، حضرت ابراہیم نے اللہ اللہ کی، اور کروائی جو آج تک ہو رہی ہے، تا قیام قیامت ہو رہی ہے، سارا ثواب میرے نبی کو جاتا ہے۔ بتاؤ کہ پھر اس کی مثل کہاں سے لاؤں؟ اس کی مثل کون بنے جو اول ہے؟ خدا کو ماننے میں اول، خدا کو ہمیں منوانے میں اول، اور پھر رب ذوالجلال کے حبیب۔ اگر میں اس طرح ترتیب سے چلتا رہوں بہت وقت چاہیے۔ آئیے میں اس اول کو لے کے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ حدیث میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہیں، دل میں خیال کہ عظمت و شان میں، عزت و مقام میں تو مصطفیٰ سے پڑھ کے کوئی نہیں، نہ کوئی ہو سکتا ہے، ہو بھی کیسے جب رب نے بنایا ہی نہیں، لیکن ہو سکتا ہے عمر میں ہے بڑا۔ یہ خیال جب لوح دل پہ جبریل کے آیا تو جو دل کی تحریریں پڑھ لیتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اے جبریل بتا تو صحیح، کم عمر، تیری عمر کتنی ہے؟ مشہور حدیث مبارکہ ہے، عرض کیا آقا حجاب رابع میں ایک ستارہ چمکتا تھا، 70,000 سال بعد ایک بار چمکتا تھا۔ آقا مجھے تو اندازہ نہیں، اتنا ضرور اندازہ ہے میں نے اسے کم از کم 72,000 مرتبہ ضرور دیکھا، 72,000 مرتبہ ضرور دیکھا ہے۔ آقا یہ میری عمر کا ایک چھوٹا سا حساب ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اپنے ذہن میں عمر کے تقاضے لے کے بیٹھنے والے، اے جبریل فبعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ہے وہ ستارہ میں ہی تھا، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ تو حضرت جبریل نے سر جھکا دیا، پھر معراج کی رات قدموں کو بوسے بھی دیے ہیں۔ سونیا تو ہر شان میں اول ہے، تو ہر مقام میں اول ہے، تو ہر رفعت میں اول ہے۔